فیوچر لیڈرس الائنس کو جو کہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. 60 کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ہماری پریزنس ہو چکی ہے. مجھے تو فائدہ ہوا ود نیٹ ورک، لیکن جب میں باقیوں کو دیکھتا تھا کہ ان کو اس طرح کی کوئی گائیڈنس یا یونیورسٹی لیول پہ، بیچلرس لیول پہ، یا ایون اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو دین وی کیم اپ ود دا آئیڈیا کہ ہم لوگ کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں جو کہ ایک تو اویئر کرے، کہ کانفرنس کرائیں کہ اور جو یوتھ ہے ان کو کنیکٹ کر سکیں باقی کنٹریز کے یوتھ کے ساتھ، ینگ لیڈرس کا. اپنا نیٹ ورک جو ہے اس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیا ویژن رکھتے ہیں، وہ لوگ کیسے چیزوں کو چلتے ہیں. تو ایسا اپنے لائک لگا کہ یہ نہیں ہو پائے گا، بہت جگہ لگا. فیلئر اور سکسیس میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، وہ ہے ایگزیکیوشن کا. اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ سکسیس ہوتا ہے. اگر آپ اس کو اگر صرف وہ آئیڈیا ہی رہتا ہے تو وہ آئی تھنک وہ بس وہ فیلئر ہی. کیونکہ آفٹر جب آپ 50s میں یا 40s میں پہنچیں گے آپ کو سب کچھ مل جائے گا. آپ کا ایسی ایکسپیرینسز، ایسے آپ کے پاس میموریز ہوں کہ آپ اس کو یاد کر کے خوش ہوں کہ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ سم تھنگ ان یور سوسائٹی، ان یور کمیونٹی. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ مائنڈ یور بزنس میں بات کر رہے ہیں سی او سے باتیں، اور سی اوز کی باتوں کے اندر ہم لوگ جو ہے آج بات کر رہے ہیں وقار سے. وقار السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وقار تھوڑا سا اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں اور ہمیں بتائیں اپنا ایکسپیرینس اور ساری چیزیں. ہاں جی، بیسکلی میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں فیوچر لیڈرس الائنس کو. ٹھیک ہے. جو کہ ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اور اس ٹائم ہم لوگ اب تو ہم مور دین 60 کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ہماری پریزنس ہو چکی ہے. یہ جو آئیڈیا تھا یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ آئیڈیا میں شیئر کروں گا بیک ان جب میں یونیورسٹی میں ہوا کرتا تھا. تو میں نے انجینئرنگ کی جیو انفارمیٹکس کی فرام نسٹ. تو ہمیں کوئی ایسی گائیڈنس یا ہمیں کوئی نہیں بتایا کرتا تھا کہ گلوبل لیول پہ یا ایسی کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا ہمیں کوئی ہمیں گائیڈ نہیں کرتا تھا. لیکن ان دا لاسٹ سیمسٹر میں ہوا کرتا تھا، مجھے اپرچونیٹی ملی، کچھ میرے ایسے نیٹ ورکس بنے، کچھ ایسے کنیکشنز بنے جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کے گلوبل لیولس پہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ڈفرینٹ اس ٹاپک جیسا ایس ڈی جیز ہے، کلائمیٹ چینج ہے، پھر ان چیزوں کے اوپر اس طرح بات ہوتی ہے، آپ کنیکشنز بلڈ کر سکتے ہیں اور پھر گلوبل لیول پہ چیزوں کو پہ کام کر سکتے ہیں. تو مجھے تو فائدہ ہوا ود نیٹ ورک، لیکن جب میں باقیوں کو دیکھتا تھا کہ ان کو اس طرح کی کوئی گائیڈنس یا یونیورسٹی لیول پہ، بیچلرس لیول پہ، یا ایون اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو دین وی کیم اپ ود دا آئیڈیا کہ ہم لوگ کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم بنائیں جو کہ ایک تو اویئر کرے کہ گلوبل لیول پہ اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں. دین ہم نے خود اس کو انیشیٹ کیا کہ ہم لوگ ایسی کانفرنسز کرائیں کہ اور جو یوتھ ہے ان کو کنیکٹ کر سکیں باقی کنٹریز کے یوتھ کے ساتھ، ینگ لیڈرس کا، تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر کیسے کام کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی پرابلم آتی ہیں تو اس کو کیسے اس کا سلوشن پرپوز کرتے ہیں. کیونکہ اب جو ہماری پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری میں جو ہے وہ آتا ہے، تو ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں. ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے میرے خیال سے کہ ہم لوگ تو ایون اگر کاپی پیسٹ بھی کریں تو ہم لوگ بہت سارے پرابلمس کے جو ہیں وہ سلوشن یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ایکسپیرینس کی، ان کو اپلائی کیا، پھر اس کے ریزلٹس آئے، انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیسٹ اینڈ ایک ٹیسٹڈ ہوئے پورا روڈ میپ ہے. ہم اس کو ایزیلی یہاں پہ پاکستان میں اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی آئیڈیا ہے کہ ہم یوتھ کو کنیکٹ کریں تاکہ وہ وہاں کے آئیڈیاز جو ہیں وہ یہاں پہ امپلیمنٹ. یعنی کہ یہ ہوا کہ آپ کی اپنی کمپنی کی جو نیش ہے وہ ہے یوتھ، اور یوتھ کے اندر بھی لیڈرشپ. تو یہ جو آپ نے نیش کو سم اپ کیا ہے کیسے کر پائے؟ اگر ہم ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں، ایس ڈی جیز کا بیسکلی مطلب کیا ہے؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. کہ آپ ایسے کام کریں کہ آج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہو. تو آنے والی نسلیں بیسکلی یہ ہماری یوتھ ہے، جو ینگ جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، تو ان کی انوالومنٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو کیونکہ باقی جنہوں نے جو کرنا تھا، جو کلائمیٹ چینج کے افیکٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے جو چیزیں کرنی تھیں وہ انہوں نے کر لی، لیکن اس کے جو افیکٹس ہیں وہ ہماری جو آنے والی نسلیں یا ہم لوگ ہیں وہ ہم لوگ جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ان کا انوالومنٹ، ان کی ڈیسیجن میکنگ میں ان کی انوالومنٹ، ان کی پالیسی میکنگ میں ان کی انوالومنٹ، اور ان ساری چیزوں میں ان کی انوالومنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب ہم مجھے اس میں تھوڑا سا اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس میں گائیڈنس لے سکیں. نمبر 1،
آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو اپنے نیش اپنے جیسے ابھی ڈسکرائب کر لی، اس کے بعد آپ نے اگلا اسٹیپ کیا لیا؟ ہم نے بیسکلی پہلے تو آپ اپنا نیٹ ورک جو ہے اس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیا ویژن رکھتے ہیں، وہ لوگ کیسے چیزوں کو چلتے ہیں، تو ایسے اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں. ہمارے پاس آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو مینی پیپل جو کہ لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ آپ اپنی کنیکشن بلڈ کریں. پھر آپ کے لیے جو یہ چیزیں نا ایزی ہو جاتی ہے، ایزی ان اے سینس کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی کمپنی اسٹارٹ کریں، آرگنائزیشن اسٹارٹ کریں، تو آپ کے پاس بہت اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں، جو آپ کو انکریج کریں، آپ کو سپورٹ کریں، آپ کو باقی ساری چیزیں، تو آپ کے لیے آپ کا جو پاتھ ہے، جو آپ کی جرنی ہے، وہ بڑی آسان اور اسموتھ ہو جاتی ہے. تو میں سب سے پہلے یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنا جو آئیڈیا ہے اس کو ڈسکس کریں، لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کریں، ان کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ جوڑیں اس چیز کو. اچھا، آپ کا بھی شرما شیخ میں جو ایونٹ ہوا ہے، اس کے ایونٹ اور اس کی پلاننگ میں آپ نے کتنا ٹائم لیا؟ ہمیں تقریباً آئی تھنک 4 منتھ ہمیں جو ہے وہ لگے اس کو پورا ایگزیکیوٹ کرنے میں، اس کو پلاننگ میں. پر اس کو میں 4 منتھ نہیں کہوں گا، اٹس سم تھنگ جو کہ ایکسپیرینس میں کہہ لوں گا کہ 5-6 سال کا ایکسپیرینس کو ہم نے جو ہے وہ اس کو لے کے آئے. کیونکہ میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کافی کلوزلی کام کر رہا ہوں. پھر میرا اپنا بھی آئی ٹی سے بھی بیک گراؤنڈ ہے، اور تو وہ جو کنیکشن ہے اس کو میں نے وہاں پہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ جو گیپ ہے وہ وہاں پہ ہے، کہ آئی ٹی، ایس ٹی جیز، سوشل سائنسز، ان سب کا گیپ وہاں پہ پریزنٹ. تو اب پاکستان میں بیٹھ کے جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فائنینسز جو ہے اس کو مینیج کرنا. یعنی کہ میں جب آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کر رہے تھے تو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا تھا کہ آپ کو جو پیسے منگوانے کا جو عمل تھا وہ کافی مشکل میں تھا. تو اس کو آپ نے کیسے پھر ریزالو کیا؟ وہی اگین ہم نے ہمارے کچھ ایسے کنیکشنس ہیں، کیسے دوست ہیں، باقی کچھ ایسی آرگنائزیشنس تھی جو کہ کام کری تھی. اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا جو آئی تھنک پرابلم ہے، شاید پیسہ آنے کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا، مطلب دیر آر سم پلیٹفارمس جو کہ آپ کو ایزیلی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ آپ فنڈنگ کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی پیمنٹس کی باری آتی ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل جس طرح ہمیں ہوٹل کو پیمنٹ کرنی تھی یا باقی جو لاجسٹکس کی پیمنٹ کرنی تھی، اس میں کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو وہ پاکستان میں ایک آئی تھنک ابھی تک جو ہے وہ کافی چیلنج ہے. آپ نے کیسے اس کو ریزالو کیا؟ ہم نے جو وہی اگین ہمارے جو پارٹنر آرگنائزیشن تھی یو کے میں، اور ان سے ہم نے سپورٹ لی کہ انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ان مینیجنگ فائنینسز، اور یہ جو لاجسٹکس پیمنٹس تھیں اور ان کو مینیج کرنے میں انہوں نے. یہ فار پروفٹ ہے یہ کمپنی؟ نہیں، یہ ناٹ فار پروفٹ ہے. ہمارا فوکس نہیں ہے فار پروفٹ فار ناؤ، تو اس لیے ہم نے اس کو ناٹ فار پروفٹ ہی لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ بیسکلی جو ہمارا ایم ہے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ بیسکلی ایک ایسا الائنس بلڈ کرنا ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکے ڈیولپنگ کنٹریز کو ٹو کم اپ ود سولوشنس، ٹو کم اپ ود آئیڈیاز جو کہ ریئل ورلڈ میں جو ہے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن جو اگر اس کو پروفٹ کے لیے فار پروفٹ کرنا چاہتا ہے، کیا یہ پروفٹ والا بزنس ہے؟ ہاں، اگر آپ ایونٹ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کی جیسے ڈفرینٹ بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اٹس اے ویری پروفیٹیبل بزنس. تو اس کو آپ پروفیٹیبل کر سکتے ہیں. اور دین اگین اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے اور آپ کو جو آپ کے لوگ ہیں ان کو آفر کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو تھیم تھا اس تک آپ کیسے پہنچے؟ یہ جو کانفرنس کا تھیم تھا. ہاں جی، جیسے میں نے لاسٹ بھی آپ سے مینشن کیا کہ میرا آئی ٹی کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اور میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑے کلوزلی کام کر رہا ہوں ود ڈفرینٹ آرگنائزیشنس. تو وہاں سے ہم نے یہ گیپ جو ہے میں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو سوشل سائنسز میں کام کر رہے ہیں وہ سوشل سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں، جو آئی ٹی میں کام کر رہے ہیں وہ بس آئی ٹی پہ ان کو نہیں پتہ کہ سوشل چینج کیا ہوتا ہے، یہ سوشل بیہیویئرس کیسے کام کرتے ہیں. پھر جو ہیلتھ میں کام کر رہا ہے وہ سب کی ہیلتھ کے اندر ہوتا ہے. تو وہ جو گیپ ہے ٹیکنالوجی، ڈیٹا، ایس ٹی جیز یا سوشل ایشوز، وہ فل تھا. تو ہم نے اس لیے اس کو یہاں سے ہمیں یہ آئیڈیا کہ لیٹس میک این الائنس آف پیپل
جو ڈائیورس گروپ سے ہوں وہ ساتھ بیٹھیں, ساتھ اس کو ڈسکس کریں, تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو, ٹیکنالوجی والے کو آئیڈیا ہو کہ ایس ٹی جیز کیسے کام کرتا ہے, ایس ٹی جیز کو آئیڈیا ہو کہ ٹیکنالوجی میں کیا کیا چیزیں آفر کی جا سکتی ہیں, کیا کیا سولوشن پرپوز کیے جاتے ہیں. تو جب آپ لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں, ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس اچھے سولوشن نکلتے ہیں. یہ جو پورا پروسیس تھا, اس پورے پروسیس میں آپ نے جو 4 months کا پروسیس بتایا, جو ورکنگ پروسیس تھا, اس میں کہیں لگا کہ یہ نہیں ہو پائے گا؟ بہت جگہ لگا, تو کیونکہ اگین اس میں فائنینسز انوالو تھے, باقی وہ چیزیں تھیں انوالوڈ, تو ایک دو جگہ ایسا لگا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے. پھر اس کے بعد شروع میں ایسا تھا کہ ہمیں اس طرح سے رسپانس نہیں لگا, کہ شاید رسپانس اس طرح نہیں آ رہا, لیکن ود اگین وہی بات ہے کہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو چلنا ہوتا ہے. تو آپ جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرتے, آپ کبھی بھی جو ہے وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہے. تو وہی بلکہ میں یہاں پہ وہی بات کروں گا کہ فیلئر اور سکسیز میں صرف ایک فرق ہوتا ہے, وہ ہے ایگزیکیوشن کا. اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ سکسیس ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اگر صرف وہ آئیڈیا ہی رہتا ہے تو وہ آئی تھنک وہ بس وہ فیلئر ہی. تو آپ کا جو 4 months کا پورا ایکسپیرینس ہے, اس سے آپ کیا کرکس نکالتے ہیں, کیا ایکسپیرینس میں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی؟ آئی تھنک کہ آپ کو اپنے آئیڈیا کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ یوتھ. ہم لوگ میں سب ینگسٹر کو دیکھتا ہوں, وہ ہمیشہ شارٹ کٹ میں ہوتے ہیں کہ بس جلدی جلدی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لیں, زیادہ سے زیادہ چیزیں سیٹل ڈاؤن کر لیں, پر ایسا نہیں ہوتا. اٹس ٹیک ٹائم. فوکس آن یور آئیڈیاز, فوکس آن یور ورک, فوکس آن یور ایکسپیرینسز. اپنے اچھے ایکسپیرینسز بلڈ کریں, اچھے اپنے جو ہے وہ اپنا نیٹ ورک بنائیں, کیونکہ آفٹر جب آپ 50s میں یا 40s میں پہنچیں گے آپ کو سب کچھ مل جائے گا, ہر کسی کو سب میرا خیال سے مل جاتا ہے. لیکن جب آپ بیٹھیں تو آپ کے پاس ایسے ایکسپیرینسز, ایسے آپ کے پاس میموریز ہوں کہ آپ اس کو یاد کر کے خوش ہوں کہ یو ہیو کنٹریبیوٹیڈ سم تھنگ ان یور سوسائٹی, ان یور کمیونٹی, کہ آپ اس سوسائٹی کو کچھ کسی نہ کسی فارم میں دے کے گئے ہیں, کہ انسٹیڈ کہ بس آپ نے پیسے ہی کمائے, بس آپ نے پیسے ہی تو کمائے. وقار, اگر آپ کو لوگ اپروچ کرنا چاہیں تو کہاں پہ آئیں, کیا ویب سائٹ ہے, کیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں؟ آپ کالج شمس لکھیں گے گوگل پہ تو میری اپنی ایک ویب سائٹ بھی ہے, تو دیر از این ای میل, یو کین اپروچ می فرام دیئر. دین لنکڈ ان ہے میرا, انسٹاگرام, فیس بک, سب ایوری تھنگ از اوپن. ہاں جی, اٹس اوپن ہے, تو یو کین اپروچ می اینی ویئر. زبردست زبردست. اور جو آپ کا فیوچر لیڈر لائنس ہے, اگر اس کو کوئی جوائن کرنا چاہے اس مشن کو؟ ہاں ڈیفینیٹلی, ہماری ویب سائٹ ہے, آپ اس کو ضرور وزٹ کریں, futureleadersalliance.com. اور اس کے اندر ڈفرینٹ آپشنس ہیں, انویسٹرس کے آپشنس ہیں. دین اس کے بعد جو ہماری اپ کمنگ کانفرنس ہے اس کے حوالے سے ساری انفارمیشن ہے. یو کین اپلائی, یو کین رجسٹر اینڈ بی دا پارٹ آف. تو نیکسٹ پلان کیا ہے؟ نیکسٹ پلان ہم لوگ سپٹمبر کا رکھ رہے ہیں, تو دیر آر 2 پرپوزڈ وینیوز, ملیشیا یا پھر باکو, زبردست. آذربائیجان. تو ہوپ فلی بائی نیکسٹ ویک ہم جو ہے انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں. تھینک یو. اور آپ نے جو ہمیں کہا ہے, تھینک یو. تمام تر مائنڈ جو بزنس کے جو ناظرین ہیں ان کو جو ہے وہ وقار کی میرے خیال باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی, اور ایک ہی اس بات کے اندر سے نکلتا ہے کہ سکسیس اور فیلئر میں صرف اور صرف ایگزیکیوشن کا ہی فرق ہے. تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو.